ہم نے اس دنیا میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر کہ ہم جئیں کیسے۔ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے جینے کے طریقے جان لیں، اور جینے کا وہ طریقہ بھی ہماری اپنی مرضی کا نہیں ہے بلکہ وہ مالک کائنات کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے جو زندگی دی ہے، کائنات کا رب ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ رہ کر عمل کیسے کریں گے۔ تو ہم نے اس چیز کے اوپر اپنا سارے کا سارا فوکس رکھنا ہے اور اپنی نظریں وہیں پہ جما کر رکھنی ہیں۔ مریں گے ہم کیسے، کہاں پہ مریں گے، نہ تو یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، نہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر لوہے کے مضبوط قلعے بھی بنا کر کسی جگہ پہ چھپ جائیں تو موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے جسم کے ساتھ وہ بھی ہمارے اختیار کے اندر نہیں ہے، کیونکہ موت جب آئے گی، روح کھینچ لی جائے گی تو جسم کی ساری صلاحیتیں وہ تو سلب ہو جائیں گی، ایک بیکار جسم پڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ رب العالمین کی ذات کے اوپر ہوگا۔ لیکن اگر ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنا کر رکھیں گے اور صرف اللہ کے لیے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو موت کے بعد کا جو معاملہ ہوگا اس میں اللہ رب العالمین خاص رحمت فرمائے گا، پردے بھی ہمارے جسم کے رکھے جائیں گے، ہمارا جنازہ بھی عزت والا بن جائے گا، ہمارے جو دوسرے قبر کے بعد کے جو احوال ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عبادت جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے، قربانی اس اللہ کے لیے، زندگی اور موت دونوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ جینا دنیا میں ایسے ہے کہ ساری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا بن جائے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو جو بعد والے معاملات ہیں وہ ہمارے اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا اصل مشن ہے، اور اس مشن کے اوپر اتنا کاربند رہنا ہے، اس کے اوپر اتنا مضبوط رہنا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہر وقت مسلم بن کر، فرما بردار بن کر زندگی گزارنی ہے، کہ جب بھی موت کا حملہ ہو تو مسلمانی کی حالت میں موت آئے، اللہ کے فرما بردار بندوں والی موت آئے، اور جس طرح کہ اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب فوت کرنا تو مسلم اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو مسلم موت کے لیے، یعنی انسان جب مرے تو مسلم ہو، اس کے لیے اپنی زندگی کو مسلم بنانا پڑے گا۔ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کا حق پہچان کر اس حق کو ادا کرنا پڑے گا، اللہ کا تعارف حاصل کر کے پھر اس کی جو مرضی ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جب اس مقصد کے اوپر زندگی گزرے گی تو جو ایسے احوال جو ہماری وسعت سے باہر کے ہیں، ہماری طاقت کے پرے کی باتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ضرور شامل حال رہیں گی، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔